میرے وطن عزیز کا قانون ایسا ہے کہ ایک بچے کو تھپڑ مارنے پر استاد پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، مگر سابق وزیر اعظم کو اپنے اوپر چلنے والی گولی پر بھی ایف آئی آر درج کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ ناظرین، کسی بھی قوم کا بطور ریاست معاملہ وہی ہے جو ایک مشین کا معاملہ ہے۔ ایک مشین اسی وقت صحیح کام کرتی ہے جب اس کے سارے پرزے صحیح ہوں۔ اسی طرح قوم بطور ریاست اس وقت صحیح رہتی ہے جب تک اس کے سارے ادارے صحیح ہوں اور اداروں میں کام کرنے والے لوگ اپنی جگہ درست کام کر رہے ہوں۔ ناظرین، مشین بنانا یہی ہے کہ پرزے بنائے جائیں، اسی طرح کسی بھی ریاست کو قوم بنانا یہی ہے کہ اس کے ادارے بنائے جائیں، اور اداروں کی اصلاح کے بغیر ریاست کی اصلاح ناممکن ہے، جبکہ اداروں کی اصلاح کے لیے افراد کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اداروں کے اندر رہتے ہوئے بھی اور اداروں کے باہر رہتے ہوئے بھی۔ تو اصلاح کا عنصر تبھی غالب آتا ہے جب افراد اپنے آپ کو، یعنی اپنی ذات کو، اپنے ادارے کو اپنی قوم کے تابع سمجھیں، اور اس ریاستی مشینری کو چلانے کا حق صرف اور صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور عوام کے آگے کوئی بھی ادارہ مقدس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہر ایک ادارے کے آگے صرف عوام مقدس ہونی چاہیے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں شہادتیں دے کر اس معاشرے کو رہنے کے قابل بنانے والی بہادر پولیس کی جتنی مرضی بے عزتی کر لیں، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ خطروں میں گھر کر اپنی جان کی قربانی دینے والے واپڈا کے ملازمین کو جتنی مرضی گالیاں دے لیں، کبھی توہین نہیں ہوتی۔ اسی طرح پوسٹ آفس اور ریلوے کے ملازمین کو آپ جو مرضی کہہ لیں، کبھی توہین نہیں ہوتی۔ اور ان تمام عوامی اداروں میں سب سے کلیدی کردار ادا کرنے والے ادارے کی ہر ٹی وی شو میں ایک ڈمی استاد کو بلا کر توہین کی تمام حدود عبور کی جاتی ہیں، تب توہین نہیں ہوتی۔ توہین صرف کچھ اداروں کی ہوتی ہے۔ اگر تمام ادارے عوام کے ٹیکس سے چلتے ہیں تو کچھ ادارے جو ہیں وہ مقدس کیوں ہیں؟ آپ کے جواب میرے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔